السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، میں آج سے اردو قواعد جو کہ 9ویں جماعت اور 10ویں جماعت میں پڑھائی جاتی ہے اور جتنے بھی امتحانات ہوتے ہیں ان تمام امتحانات میں انہی کتاب سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ آج چونکہ میرا پہلا دن ہے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بہتر سے بہتر طریقے سے سمجھا سکوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد۔ قواعد کہتے ہیں کسی بھی زبان کو صحیح طور پر بولنے، لکھنے، سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے، پڑھانے کے لیے ایسے اصول کی ضرورت ہوتی ہے جس کے وسیلے سے زبان کی صحت اور اس کی ادبی و لسانی خوبیاں اور اس کے محاسن سے پوری آگاہی ہو سکے۔ انہی اصولوں کا نام قواعد یعنی گرامر ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کوئی بھی زبان سیکھتے ہیں، انگریزی ہو، میتھ ہو، اردو ہو، غرض کی کوئی بھی زبان ہو، اگر اس کو آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو صحیح طور پر بولنے کے لیے، لکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ کو قواعد کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو انگلش میں گرامر کہتے ہیں۔ یہ قواعد جو ہے یہ قاعدہ کی جمع ہے۔ قاعدہ واحد، یہ قاعدہ واحد جمع قواعد، جمع قواعد۔ آپ کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ واحد اور اس کی جمع اور اس کے اجداد کے بارے میں بھی انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ اردو قواعد جو کہ آپ ابھی پڑھیں گے، اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 علم ہجا، نمبر 2 علم صرف، نمبر 3 علم نحو، نمبر 4 علم بلاغت، نمبر 5 علم عروض۔ علم ہجا کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں سنیے۔ جس میں حروف کے حرکات و سکنات اور آوازوں سے بحث کی جاتی ہے تاکہ حروف کا صحیح تلفظ معلوم ہو جائے۔ علم ہجا یعنی مان لیجئے کہ کس حرف پر زبر ہے، کس پر زیر ہے، کس پر پیش ہے، کس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، علم ہجا میں اسی سے بحث کی جاتی ہے۔ حرف کو صحیح طور پر ادا کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ ایک چیز اور آپ یاد رکھیں کہ جس کی اردو اچھی ہو جاتی ہے اور جس کے تلفظ اچھے ہوتے ہیں اس کی بات اچھی ہو جاتی ہے، اس کے بولنے کا انداز اچھا ہو جاتا ہے، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات بھی سارے لوگوں کو بہت پسند آتی ہے۔ خاص طور سے جو لوگ انگلش جانتے ہیں ان کو تو یہ چیز بڑا فائدہ دیتی ہے۔ تو آپ ان کو سیکھیں گے اور انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ علم صرف وہ علم ہے جس میں بمعنی الفاظ کے حروف و حرکات کی تبدیلیوں کے طریقے سے بحث کی جاتی ہے۔ حروف کے الٹ پھیر سے کس طرح الفاظ بنتے ہیں۔ اب آپ سمجھیے اس کو۔ آپ مان لیجئے یہ پانی ہے، یہ پانی ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے جس سے بات سمجھ میں آ گئی تو اس کو کہتے ہیں بمعنی لفظ۔ اس کے بعد وانی لے لیجئے۔ وانی کا کچھ معنی نہیں ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ پانی وانی لاؤ رے، پانی تو سمجھ میں آ گیا لیکن وانی کیا ہے یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو علم صرف میں جو لفظ کوئی معنی بتاتا ہے، جس سے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے،
علم صرف میں بمانا لفظ کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، اور علم ہجا میں زبر، زیر، پیش، تشدید کے تعلق سے بحث کی جاتی ہے۔ علم نحو، یہ جو ہے علم نحو، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جس سے کلمات کی ترکیب اور ان کا آپسی تعلق، ترتیب اور ان کی علیحدہ کرنے کا طریقہ معلوم ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس لفظ کو آپ کہاں رکھیں گے کہ جملہ بہتر لگے۔ اب میں آپ کو یہ کہوں کہ حیدر سر پڑھاتے ہیں، اس کے بعد اپنی ضروریات میں لگ جاتے ہیں تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن میں یہ کہوں کہ حیدر سر ضروریات پڑھاتے پھر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، تو جس لفظ کو بہتر ترتیب سے رکھی جائے کہ پوری بات سمجھ میں آ جائے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ علم نحو۔ علم نحو میں اس طور پر بحث کی جاتی ہے کہ کس لفظ کو ہمیں کہاں رکھنی ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ علم بلاغت وہ علم ہے جس میں ان قاعدوں سے بحث کی جاتی ہے جن کے استعمال سے کلام پرزور اور پسندیدہ اور دلکش معلوم ہو۔ علم بلاغت وہ علم ہے جس میں ان قاعدوں سے بحث کی جاتی ہے جس کے استعمال سے کلام، یعنی آپ جو بھی لفظ بول رہے ہیں اس میں خوبصورتی کس طریقے سے آ جائے، اسی کو علم بلاغت کہتے ہیں۔ علم عروض وہ علم ہے جس میں اصول و ضوابط اور قواعد کا بیان ہوتا ہے، جس سے اشعار کہنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے اور اشعار کی صحت کی غلطی کے پرکھنے کا شعور اور ذریعہ بن جائے، اسی کو علم عروض کہتے ہیں۔ میرے دوستو، آج میرا پہلا دن ہے، اسی لیے کبھی بورڈ پہ پڑھایا نہیں ہوں، اس لیے درست وقت لگے گا بہتر طریقے سے بتانے کے لیے۔ اب آئیے، قاعدہ جو آپ امتحان دیتے ہیں اس میں واحد جمع بھی آتا ہے، آپ یاد رکھیں، قاعدہ، قاعدہ واحد، اور اس کی جمع کیا آئے گی؟ جمع قواعد۔ قواعد نیچے آ جائیے، یہ لفظ حصہ واحد، اس کی جمع آئے گی حصوں یا حصص، اس کی دو جمع۔ علم، علم واحد، علم واحد، اس کی جمع علوم۔ اس طریقے سے اس کی واحد و جمع کو بھی آپ ذہن میں رکھیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ لکھنے کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں، میں یہ جو لکھا ہوں نا یہ قاعدے کے خلاف ہے، یہ بہتر نہیں ہے۔ انشاءاللہ لکھنے کے بھی طریقے آپ کو بتائے جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک حرف آپ کو میں بتاتا ہوں، آپ مان لیجیے یہ الف ہے۔ الف کا قاعدہ یہ ہے، اردو قاعدہ لکھنے کا، کہ الف ہمیشہ بالکل سیدھا لکھیں، الف بالکل سیدھا لکھیں۔ اگر آپ ٹیڑھا لکھتے ہیں تو وہ قاعدے کے خلاف ہے، قاعدے کے خلاف ہے۔ اگر الف بالکل سیدھا ہے تو وہ الف صحیح ہے۔ اب مان لیجئے میم ہے، کوئی آدمی ایسے لکھتا ہے، کوئی ایسے لکھتا ہے، کوئی کیسے بھی لکھتا ہے، تو میم کا قاعدہ یہ ہے کہ میم یہاں سے ایسے ہوگا اور اس کے بعد میم کے نیچے میں بالکل سیدھا الف آئے گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ میم کتنا اچھا دکھ رہا ہے اور یہ کتنا خراب دکھ رہا ہے، یہ بہتر ہے۔ الف سے لے کر کے یا تک لکھنے کے طریقے ہیں، ہفتے میں ایک دن یا ہر روز ایک ایک حرف کو یا ایک ایک لفظ کو آپ کو بتایا جائے گا۔ اب پانی،
आपको अलिफ के बारे में बताया कि अलिफ हमेशा सीधा लिखना है। अब मैं पानी लिखूं, ये पानी में अलिफ मिला हुआ है, ये अलिफ टेढ़ा है, तो ये कायदे के खिलाफ है। अगर हमको पानी लिखना है सही तरीके से तो पे में जो अलिफ लगा हुआ है वो बिल्कुल सीधा लिखेंगे। अब देखिए इसमें और उसमें कितना फर्क है। सारे हुरूफ जो लिखे जाते हैं उनमें बड़ा अमल होता है अलिफ से लेकर के याद तक के सीखे हुए लोगों का। आप यकीन कीजिए कि 15 दिन में आपकी तहरीर बहुत अच्छी हो सकती है, जिसका असर इम्तिहान में भी बहुत देखा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह कल से और बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।